بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن راولنڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل IH راولنڈی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق مہر کی حد مقرر کرنے کا حکم فرمایا تھا، تو ایک خاتون نے امیر المومنین کو ایسا کرنے سے کیوں روک دیا، اس حوالے سے ایک تاریخی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے اپنے علم میں اضافہ کے لیے ضرور جانیے۔ معاف کیجیے گا۔ اپنا صادر کیا ہوا حکم یا سنایا ہوا فیصلہ آج کل کے دور میں عامت الناس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں اور قاضیوں پر بھی انتہائی گراں ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر اپنے کیے ہوئے غلط فیصلوں پر جھوٹی اناق کے چنگل میں پھنسے ہونے کی وجہ سے نظر ثانی کرنے سے کتراتے ہیں، مگر میں آپ کو تاریخ اسلام کے اس جاہ و جلال والے حکمران کا قصہ بیان کر رہا ہوں جن کا سکہ 70 لاکھ مربع میل پر چلتا تھا۔ میری مراد خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلہ کے متعلق ہے، جو انہوں نے ایک خاتون کی مداخلت پر اس فیصلے سے رجوع کر دیا۔ وہ فیصلہ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کے موقع پر معاف کیجیے گا مقرر کیے جانے والے حق مہر کے متعلق۔ شرع محمدی میں حق مہر کی قلت و کثرت سے متعلق کوئی عددی حد مقرر تو نہیں، البتہ اسلامی تعلیمات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ مہر فریقین کی حیثیت یعنی کہ ان کے سٹیٹس کے مطابق ہی مقرر کرنا چاہیے۔ مہر مثل کے اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ جو عورت کے باپ کے خاندان میں رائج ہو اور ان کی طرف سے اپنی بہوؤں کو دیا جائے، اسی کی مثل اپنی بیٹیوں کا حق مہر لیا جائے۔ یہ ایک مناسب اصول ہے، شرعی قاعدہ نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ فرماتی ہیں، عورت کا مبارک ہونا یہ بھی ہے کہ اس کا مہر آسان ہو، یعنی کہ حق مہر اس کا تھوڑا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہروں کی رقم میں زیادتی مت کرو، کیونکہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی، یہ اللہ کے ہاں تقویٰ ہوتا، تو سب سے زیادہ اس کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بہرحال مقرر کیا گیا حق مہر زبردستی معاف یا کم نہیں کرایا جا سکتا۔ ایک موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعض حالات کی وجہ سے نکاح پر حق مہر کی مالیت مقرر کرنے کی بابت ایک مجلس میں اس کا ارادہ فرمایا، تو ایک بوڑھی خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا حکم صادر کرنے سے روک دیا۔ اس بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کر کہا، امر واقعہ یوں ہے کہ جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی عربی تصنیف کتاب الزکیہ، جس کا اردو ترجمہ لطائف علمیہ کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن معصب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے جس میں عورتیں بھی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوران خطاب فرمایا کہ نکاح پر عورتوں کے مہر کو 40 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ایک سکہ ہوا کرتا تھا اس دور میں، سے آگے نہ بڑھاؤ، اگرچہ ذی الفصا کی بیٹی ہو۔ ذی الفصا یزید بن الحسین حارثی معروف صحابی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے حق مہر اس سے زیادہ مالیت میں بڑھایا تو جتنا حق مہر 40 اوقیہ سے زیادہ ہوگا تو وہ میں لے کر بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ اس موقع پر ایک دراز قد خاتون
جس کی ناک دبی ہوئی تھی، عورتوں کی صف میں سے بولی، یا امیر المومنین، آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کا اختیار نہیں۔ او عمر، یو آر ناٹ اتھورائزڈ اباؤٹ دس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے وضاحت چاہی تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں یوں مرقوم ہے۔ یہ آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 ما ترجمہ اور تفسیر کسی بھی کتاب میں پڑھیں، جس کا ترجمہ میں یہاں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بے پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ، جس کی تفسیر میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت حق پر پہنچ گئی اور مرد خطا کھا گیا۔ یہ ساری روایت کنز الایمال جلد نمبر 16 میں حوالہ نمبر 45800 پر بھی مرقوم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حکم سے رجوع کیا اور حق مہر کے معاملہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی نپٹانے کی ترغیب دی۔ مزید معلومات و واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دعا میں یاد رکھنا، حکیم